चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, आईसीसी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। भारतीय टीम पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। 2027 तक पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द करेगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर सफरीकी टूर्नामेंट खेलने की तजवीज़ दी। आईसीसी को सफरीकी सीरीज पर भी कोई एतराज़ नहीं। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई। कामरान गुलाम ने जनूबी अफ्रीका के छक्के छुड़ा दिए। केप टाउन में दूसरा वनडे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज ने सिर्फ 25 गेंदों पर 50 जड़ी, 32 गेंदों पर 63 रन बनाए, किसी बॉलर को न बख्शा। कप्तान रिजवान के भी शानदार 80 रन। बाबर आजम की फॉर्म भी वापस आ गई, 73 रन बनाकर आउट हुए, रिकॉर्ड 20वीं सेंचुरी न कर सके। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 330 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान मैच जीता तो सीरीज भी जीत जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। 9 मई GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत, कमल शोज़ब, शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायत की गई। मुल्ज़मान का सहत जुर्म से इनकार। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हुकूमत मामलात को ठंडा नहीं होने देना चाहती। सरेंडर न करने वालों को हुकूमत 9 मई के मुकदमात में डाल रही है। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म लगाई जा चुकी। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। PTI रहनुमाओं की बानी से जेल में मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज भी अच्छी नशिस्त रही। सियासी मामलात पर अपना नुक्ता नज़र बानी के सामने रखा। सहाफ़ियों को बताया, बानी को सिविल नाफरमानी तहरीक मुअख्खर करने की तजवीज़ उन्होंने दी थी। गुज़श्ता मुलाकात में कहा था, सिविल नाफरमानी मुअख्खर करने से हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। हुकूमत अगर संजीदा है तो मुज़ाकरात का आगाज़ करे। लीडरशिप को अपना नुक्ता नज़र बता दिया। टकराव के बजाय इस वक्त डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। 40 साल का तजर्बा है, पार्टी को कहा है हमारा भी मशवरा सुने। अली अमीन गंडापुर की भी बानी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। कहा, जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। हफ्ते तक मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। डायलॉग, डायलॉग और डायलॉग ही मिसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, माहौल को ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। जरूरी नहीं कि हर शर्त मानी जाए, हर चीज का फैसला हो जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। दिल में इतने राज हैं, बता दूं तो बहुत से दोस्तों को टिकट तक ना मिले। हनीफ अब्बासी ने मुज़ाकरात के लिए PTI की मुआफ़ी की शर्त रख दी। कहा, PTI BLA और खारिज में कोई फर्क नहीं, बहुत जल्द ये सब मंतक़ी अंजाम को पहुंचेंगे। PTI के कौमी असम्बली में बैठे लोग कठपुतली हैं। इन्हें नहीं मालूम कि बानी PTI को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। जिसको बात करनी है करे, नहीं करनी ना करे। हम किसी के पास नहीं जा रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मरकज़ और पंजाब हुकूमत समझती है हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को ज़दोकोब करके वो हमें डरा लेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI के कहने पर कमेटी बनाई है। स्पीकर के बयान पर जल्द जवाब देंगे। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान फायरिंग से जख्मी रेंजर्स एहलकार शहीद रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लांस नाइक तनवीर 26 नवंबर को मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। 3 हफ्ते से CMH में ज़ेरे इलाज था।
وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ قاہرہ میں D8 سمٹ سے خطاب میں کہا خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اسرائیلی مظالم سے ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جس کا تصور بھی انتہائی خوفناک ہے۔ اقوام متحدہ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے خلاف کارروائی بھی قابل مذمت ہے۔ سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو جدید صلاحیتوں سے آراستہ کر رہا ہے۔ چاہتے ہیں نوجوان ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ مزید بہتر طرح سے جڑ سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مصر کے صدارتی محل میں استقبال۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے خوش آمدید کہا۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات بھی ہوئی۔ شہباز شریف نے پام آئل فراہم کرنے والے ملک کے طور پر انڈونیشیا کے کردار کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے بھی ملے۔ تجارت اور سفر کی سہولت کے لیے کیے گئے حالیہ اقدامات پر بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ATC میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم۔ لاہور ہائی کورٹ نے جسمانی ریمانڈ کے دوران ویڈیو لنک پیشی کا اعلامیہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا محکمہ داخلہ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پر پیشی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت کسی ایک ملزم کی پیشی کے لیے انفرادی نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا سکتا۔ جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں ویڈیو لنک کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا۔ پورم جل رہا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ روڈ کھولوں گا آپ لوگوں کے 2 دن میں 3 دن میں۔ آج تک صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے لیے روڈ نہیں کھل سکا، راشن نہیں ہے، بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے جو ہے مر گئے ہیں۔ وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی FIR ہونی چاہیے۔ میں تو آج کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت پر پرچہ کاٹنے اور صوبائی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاق اور صوبے کی لڑائی میں کرم کے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ بچوں کے قتل کی FIR وفاق اور صوبے کے خلاف کٹنی چاہیے۔ PTI کا 1 پوائنٹ ایجنڈا NRO ہے۔ وہ لوگ جو کسی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے آج ہر دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ٹرک اور ڈمپر کراچی میں موت بانٹنے لگے، 3 افراد جاں بحق 4 زخمی۔ ناردرن بائی پاس پر 2 ٹریفک حادثات، 2 افراد جاں بحق 4 زخمی۔ حادثات کار اور ٹرک میں تصادم کے باعث پیش آئے۔ بلدیہ ہب ریور روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ڈمپر ڈرائیور فرار۔ 6 دسمبر کو لیاقت آباد میں ہونے والے حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 7 سال کے عفان کو ٹرک نے روند ڈالا تھا۔ دسمبر میں 72 افراد ٹریفک حادثات میں جان سے گئے، 530 زخمی ہوئے۔ رواں سال 673 افراد ٹریفک حادثات میں لقمہ اجل بنے۔ IG سندھ کا کہنا ہے اب بغیر لائسنس گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ARY نیوز سے گفتگو میں خبردار کیا بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کی گاڑیاں ضبط ہوں گی۔ کراچی میں دندناتے ڈمپرز کے خلاف ایکشن نہ لیا تو میں خود ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا اعلان۔ کہا کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، دن ہو یا رات خونی ڈمپر موت بانٹتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ ڈمپرز کو شہر میں بند کرنا مسئلے کا حل نہیں، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں بڑھانا ہوں گی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود نے کہا ڈرائیور کم عمر نہیں، لائسنس بھی ہوتا ہے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں، ڈمپر والا بریک لگاتا ہے تو موٹر سائیکل والے پیچھے اور سائڈ پر لگتے ہیں۔ ہم کوئی مافیا نہیں۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی عزت ہے، کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ کرکٹ میں سیاست کے خلاف ہوں، کھیل کو کھیل رہنا چاہیے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کوئی مکرے گا تو دیکھیں گے کہ کیسے مکر سکتا ہے۔ چیئرمین PCB کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا
کوئی کام تحریری شکل کے بغیر نہیں کرتے، بس تھوڑا صبر کریں، شیڈیول بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ خواہش تو یہی تھی کہ پوری چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو، لیکن جو فیصلہ ہوا اس میں سب کی جیت ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں بھارت کے نہ آنے سے ان پاکستانی شائقین کا نقصان ہوا جو کوہلی، روہت اور بمراہ کو پاکستان میں کھیلنا دیکھنا چاہتے تھے۔ محمد عامر نے کہا کہ بھارتی ٹیم آتی تو کوہلی کی اپنے گھر میں دعوت کرتا، بھارتی کھلاڑی پاکستان آتے تو پتہ چلتا یہاں لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بھارت کے پاکستان نہ آنے کے فیصلے پر بہت دکھ ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 4795 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,06,274 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس میں 3 روز میں 9,800 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ کرپشن ہماری معیشت کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ کرپشن میں 50% بھی کمی آ گئی تو IMF کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کسٹم کلیکٹر 40-50 کروڑ روپے رشوت لیتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ ہمیں ملک میں استحکام کی ضرورت ہے، چیلنجز ضرور ہیں، وقت کے ساتھ ہی مسائل کا حل ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے استحکام کی طرف جانا ہے تو وسائل بڑھانا ہوں گے۔ 74 سال سے سب اچھا ہے کہ بیانات سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہم صحیح سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نان فائلر آئندہ آنے والے دنوں میں مزید شکنجے میں آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا۔ PTI کا کہنا ہے سلمان احمد مسلسل پارٹی میں تقسیم پیدا کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی اور غیر ضروری پوسٹ کر رہے تھے۔ سلمان احمد کو متعدد بار وارننگ بھی جاری کی گئی، رویہ تبدیل نہ کرنے پر پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور ضلع کرم کے حالات پر گفتگو ہوئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وفاق اور صوبے کو کرم پر ایک ہونا چاہیے، اعتماد کا فقدان ہے، عوام امن چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے IPPs معاہدوں کے بارے میں بتایا۔ حافظ نعیم الرحمان کے الیکٹرک کے بارے میں بھی تجاویز پیش کرتے رہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت فلسطین میں امن کے لیے کردار ادا کرے۔ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ حکومت اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم ہر فورم پر مسئلہ فلسطین کو اجاگر کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون پر 4 کمپنیوں پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کے ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائڈ انٹرپرائزز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کا فیصلہ افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ملکی خود مختاری کے تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ امریکی پابندیاں فوجی عدم توازن کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کے خطے اور اس سے آگے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کے اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے، جسے ملکی قیادت اور سیاسی حلقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندی جیسے اقدامات کیے گئے۔ بعض ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے لائسنسنگ شرائط میں چھوٹ بھی دی گئی۔ صدر مملکت سے سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین اور ارکان کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا فلسطینیوں کے قتل عام اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ چیئرمین سعودی شورا کونسل نے کہا پاکستان کی قیادت اور ارکان پارلیمنٹ سے نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی اور سماجی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
हुकूमत ने PIA की दोबारा निष्कारी के लिए क्या इकदाम किए? पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कौमी असेंबली में सवाल उठा दिया। कहा, हुकूमत निष्कारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि PIA के यूरोप के रूट खुल गए हैं, निष्कारी में जो रुकावटें थीं उन्हें दूर कर दिया गया। उम्मीद है इस बार अच्छी बोली लगेगी। वज़ीरा की मुसलसल गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने भी वॉकआउट किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा, वज़ीर आज़म को खत लिखा तो 2 दिन हाजिरी ठीक रही, आज फिर वज़ीरा नहीं है। हम चाहेंगे कि वज़ीरा हाजिरी यकीनी बनाए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों के मुकदमात के फैसले 1 माह में किए जाएं। बैरून मुल्क मुकीम तमाम 30 मफरूर मुल्ज़िमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाए। 2023 में यूनान कश्ती हादसे की सिफारिशात पर मबनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। FIA के मुश्तबा अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। हवाई अड्डों पर तैनात अहलकारों के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए। FIA लाहौर ने इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा, सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया दीगर इलाकाई ममालिक से मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी के मजबूत हामी है। ISPR का कहना है, नेवल चीफ के दौरे से दोनों बरादर ममालिक में ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। इसराइली फोर्सेस की रात भर शिमाली गजा पर बमबारी, बच्चे, खवातीन और डॉक्टर समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद और 203 जख्मी। खान यूनुस में काबिज फोर्सेस की इमदादी ट्रक पर बमबारी। इसराइल के यमन पर भी हमले, 9 अफराद जान से गए। इसराइल ने पावर प्लांट्स और पोर्ट्स को निशाना बनाया। यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। तेल अवीव सायरन से गूंज उठा। और मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक दरियाए नील में कूद गए। 165 फीट की बुलंदी से बंजी जंप का एडवेंचर वायरल। बिपरी मौजों पर राफ्टिंग का शौक भी पूरा किया।